اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رات دن کو عدل بدلتا رہتا ہے، بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے سامان عبرت ہے، اور اللہ ہی نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو ایک خاص پانی سے پیدا کیا ہے، تو ان میں سے کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے اور کوئی 2 ٹانگوں پر چلتا ہے اور کوئی 4 ٹانگوں پر۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یقیناً ہم نے حقیقت واضح کرنے والی آیتیں نازل کر دی ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت بھی کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، اور ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ اور جب انہیں خدا اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو ایک دم ان میں سے ایک گروہ روگردان ہو جاتا ہے، اور اگر حق ان کے موافق ہو، یعنی اس میں ان کا فائدہ، تو پھر سر تسلیم خم کیے اس رسول کی طرف آ جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں نفاق وغیرہ کی کوئی بیماری ہے، یا اسلام کے متعلق شک میں مبتلا ہیں، یا پھر ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ نہیں، بلکہ یہ لوگ خود ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں۔ اہل ایمان کو جب خدا اور رسول کی طرف بلایا جائے کہ وہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو ان کا قول یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری اختیار کرے، یعنی اس کی نافرمانی سے بچے، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور یہ منافق اپنے مقدور بھر اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو وہ اپنے گھروں سے بھی نکل کھڑے ہوں گے۔ آپ کہیے کہ تم قسمیں نہ کھاؤ، پس معروف و معلوم فرما برداری مطلوب ہے، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم روگردانی کرو گے تو اس رسول کے ذمہ وہی ہے جو بار اس پر ڈالا گیا ہے، اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو بار تم پر ڈالا گیا ہے، اور تم اگر اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کے ذمہ واضح طور پر پیغام پہنچانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح جانشین بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنایا تھا، اور جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے وہ انہیں ضرور اس پر قدرت دے گا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ پس وہ میری عبادت کریں اور کسی کو میرا شریک نہ بنائیں، اور جو اس کے بعد کفر اختیار کرے وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے بارے میں خیال نہ کرو کہ وہ زمین میں خدا کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، چاہیے کہ تمہارے غلام اور وہ بچے جو ابھی حد بلوغ کو نہیں پہنچے گھروں میں داخل ہوتے وقت 3 بار تم سے اجازت طلب کریں، نماز صبح سے پہلے، اور جس وقت تم دوپہر کو اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 وقت آرام کرنے کے لیے تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ تم پر اور ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تم لوگ ایک دوسرے کے پاس بار بار چکر لگاتے رہتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آیتوں کو کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے لڑکے حد بلوغ کو پہنچ جائیں تو انہیں بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح ان سے پہلے لوگ اپنے بڑوں سے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔